بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 کے یونٹ 2.1 چیپٹر شاہ عبداللطیف بٹائی کے کوسچن آنسرس کریں گے۔ اس کی ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ اس پہ کلک کر کے ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔ تو کوسچن آنسر جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے، ہاؤ واز انفارمیشن اباؤٹ شاہ لطیف's ارلی لائف کلیکٹڈ اینڈ وائی واز اٹ کلیکٹڈ ان دس مینر؟ شاہ عبداللطیف بٹائی کی اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات کیسے اکٹھی کی گئی اور اسے اس طرح کیوں جمع کیا گیا؟ آنسر ہے، انفارمیشن اباؤٹ دا لائف آف بٹائی ہیز موسٹلی بین کلیکٹڈ فرام اورل ٹریڈیشنز۔ بٹائی کی زندگی کے بارے میں معلومات زیادہ تر زبانی روایات سے جمع کی گئی ہیں۔ A renowned Pakistani scholar, educationalist and writer Mirza Ghalib Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhai from some of the old people living at the time۔ ایک مشہور پاکستانی اسکالر، ماہر تعلیم اور مصنف مرزا غلیب بیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاہ بھائی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اس وقت کے کچھ پرانے لوگوں سے تفصیلات اکٹھی کیں۔ These peoples had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him۔ ان لوگوں نے یہ باتیں اپنے دادا سے سنی تھیں، جن میں سے باپ دادا سے سنی تھیں، جن میں سے بعض نے شاہ لطیف کو بذات خود دیکھا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی۔ کویسچن نمبر 2 ہے، Why is شاہ لطیف called the saint of بھٹ؟ شاہ لطیف کو بھٹ کا ولی کیوں کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے، amount of sand is called بھٹ in Sindhi language۔ ریت کے ٹیلے کو سندھی میں بھٹ کہا جاتا ہے۔ After his father's and wife's death, Shah Latif left his home and passed the rest of his life on a mound, which was near his village۔ اپنے والد اور بیوی کی موت کے بعد شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنی باقی زندگی اس ٹیلے پر گزار دی جو ان کے گاؤں کے قریب تھا۔ شاہ is thus called the saint of بھٹ اور بھٹائی، اس لیے شاہ کو سینٹ آف بھٹ اور بھٹائی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، Why did Shah Latif not marry again after his wife's death؟ شاہ لطیف نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ آنسر ہے، شاہ لطیف did not marry again after his wife's death because his heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life۔ شاہ لطیف نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی کیونکہ ان کا دل مذہب اور عقیدت کی طرف بڑھتا گیا اور وہ بے چین تھے۔ ایک عام گھریلو زندگی گزارنا مشکل محسوس ہوا۔ کویسچن نمبر 4 ہے، Why did people became شاہ لطیف's followers؟ لوگ شاہ لطیف کے پیروکار کیوں بن گئے؟ آنسر ہے، Latif's love of God grew more and more to the extent that he have found pleasure only in devotion۔ لطیف کی خدا سے محبت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں صرف عقیدت میں ہی لذت محسوس ہوئی۔ As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking۔ نتیجتاً وہ اپنا زیادہ تر وقت دعاؤں اور گہری سوچ میں گزارتے تھے۔ His spiritual power grew stronger with prayers and devotion so much so that people began to be attached towards him۔ دعاؤں اور عقیدت سے ان کی روحانی طاقت اتنی مضبوط ہوتی گئی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ Everyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day۔ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا ان کے نرم رویوں سے بہت متاثر ہوتا اور ان کے پیروکار روز بروز بڑھتے گئے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، What does شاہ لطیف's poetry and work tell us about his knowledge and skills؟ شاہ لطیف کی شاعری اور کام ہمیں ان کے علم اور ہنر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ آنسر ہے، Although he received little formal education, the Risala provides proof that he knew Arabic and Persian well۔ اگرچہ انہوں نے بہت ہی کم رسمی تعلیم حاصل کی، لیکن رسالہ اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ وہ عربی اور فارسی اچھی طرح جانتے تھے۔ Various references in Shah's Risala indicates that he had in-depth knowledge of the Quran and the Hadiths۔ شاہ رسالوں کے مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک اور احادیث کا گہرا علم رکھتے تھے۔ His poetic collection included the Masnavi of مولانا جلال الدین رومی and شاہ کریم's poems۔ ان کی شاعری مجموعوں میں مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور شاہ کریم کی نظمیں شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 6 ہے، Name the places in the text mentioned in Shah Latif's poetry۔ Why do you think these places have been mentioned by him؟ شاہ لطیف کی شاعری میں مرکوز مقامات کے نام بتائیں، آپ کے خیال میں ان جگہوں کا ذکر انہوں نے کیوں کیا ہے؟
Answer: The places in the text mentioned in Shah Latif's poetry are Istanbul, China, Samarkand, Rome, Kabul, Kandahar, Delhi and Deccan. I think these places are mentioned by him because he had been to those places or because those places were popular on those days. شاہ لطیف کی شاعری میں جن مقامات کا ذکر ہے وہ استنبول، چین، سمرقند، روم، کابل، قندھار، دہلی اور دکن. میرے خیال میں ان جگہوں کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ان جگہوں پر گئے تھے یا اس لیے کہ وہ جگہیں ان دنوں مشہور تھیں. کوشچن نمبر 7 ہے وائی از شاہ لطیف's key message in his verses acceptable to everyone. شاہ لطیف کا اپنی آیات میں اہم پیغام سب کے لیے قابل قبول کیوں ہے؟ آنسر ہے شاہ لطیف's spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. شاہ لطیف کی روحانی اور صوفیانہ شاعری میں محبت کا پیغام ہے جو اسے عالمگیر اور پوری نسل اور انسانی کے لیے قابل قبول بناتا ہے. کوشچن نمبر 8 ہے Can we put his message into practice in today's world? If yes, how? If no, why not? کیا ہم آج کی دنیا میں اس پیغام کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں؟ اگر ہاں کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ آنسر ہے Yes, we can put his message into practice in today's world. جی ہاں، ہم آج کی دنیا میں ان کے پیغامات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. We should spread brotherhood and equality of man among us and try to please God by good deeds. ہمیں اپنے درمیان بھائی چارہ اور برابری کو پھیلانا چاہیے اور نیک اعمال سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. This should be our goal in life in today's world. Today's world needs love and brotherhood more than ever before. آج کی دنیا میں ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. آج کی دنیا کو پہلے سے زیادہ محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے. نمبر 9 ہے When and where was Shah Abdul Latif was born? And where did Shah's ancestors migrated from? شاہ عبداللطیف کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ شاہ کے آباء و اجداد نے کہاں سے ہجرت کی؟ آنسر ہے شاہ عبداللطیف was born in 1689 AD 14 Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli. شاہ عبداللطیف 1689 عیسوی 14 سفر 1102 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہوئے. According to some historians, Shah's ancestors migrated to Sindh from Herat, افغانستان. بعض مورخین کے مطابق شاہ کے آباء و اجداد ہیرات افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ آئے تھے. کوشچن نمبر 10 ہے What kind of man was شاہ عبداللطیف? شاہ عبداللطیف کیسے آدمی تھے؟ آنسر ہے He was a very sensitive. His heart was filled with the love of God. وہ بہت حساس تھے. ان کا دل خدا کی محبت سے لبریز تھا. The beauty of nature across his feelings strongly. He started writing poetry when he was only a boy. فطرت کے حسن نے ان کے جذبات کو شدت سے ابھارا. انہوں نے شاعری شروع کی جب وہ لڑکپن میں تھے. کوشچن نمبر 11 ہے When and whom did شاہ لطیف marry? When did his wife died? شاہ لطیف نے کب اور کس سے شادی کی؟ ان کی بیوی کا انتقال کب ہوا؟ آنسر ہے In 1730 شاہ لطیف married with بی بی سیدہ بیگم. His wife died at the early age before he could have any children. 1713 میں شاہ لطیف نے بی بی سیدہ بیگم سے شادی کی. ان کی بیوی کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ ان کی کوئی اولاد ہوتی. کوشچن نمبر 12 ہے Why did شاہ عبداللطیف keep sitting on the bank of the lake near the pond? شاہ عبداللطیف ٹیلے کے پاس جھیل کے کنارے کیوں بیٹھے رہے؟ آنسر ہے شاہ لطیف loved peace and quietness of the sands. شاہ لطیف کو منظر کا سکون اور سکوت پسند تھا. He spent much of his time sitting on the bank of the lake. ان کا زیادہ تر وقت جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزرتا تھا. As he sat there, جب وہ وہاں بیٹھے, he prayed to God and sometimes composed verses in God's praise. انہوں نے خدا سے دعا کی اور بعض اوقات خدا کی تعریف میں آیات لکھی. کوشچن نمبر 13 ہے What are the qualities of شاہ لطیف's poetry? شاہ لطیف کی شاعری کی کیا خوبیاں ہیں؟ آنسر ہے The qualities of شاہ لطیف's poetry are simplicity and moving music. شاہ wrote the poetry in the language of a common man. شاہ لطیف کی شاعری کی خصوصیات سادگی اور چلتی موسیقی کے ہیں. شاہ نے شاعری ایک عام آدمی کی زبان میں لکھی. کوشچن نمبر 14 ہے What is the message of شاہ لطیف to us? شاہ لطیف کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آنسر ہے لطیف's message is the message of love. لطیف کا پیغام محبت کا پیغام ہے. He believed in the brotherhood and equality of man and in pleasing God by good deeds. وہ انسانوں کی اخوت اور برابری پر یقین رکھتے تھے اور اچھے اعمال سے خدا کو خوش کرتے تھے. According to him, ان کے مطابق this is the goal of the life. یہ زندگی
کا مقصد یہی ہے. He preaches the same through his poetry which is in the language of common people. وہ اپنی شاعری کے ذریعے وہی تبلیغ کرتے رہے جو عام لوگوں کی زبان میں ہے. Question number 15 ہے Write few sentences about the shrine of شاہ لطیف. شاہ لطیف کے مزار کے بارے میں چند جملے لکھیں. Answer. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Qaihura, was so devoted to Shah Latif that he built a grand mausoleum over his grave. سندھ کا ایک مشہور بادشاہ غلام شاہ قیہور شاہ لطیف سے اس قدر عقیدت مند تھا کہ اس نے ان کی قبر پر ایک عظیم الشان مقبرہ بنوایا. The lovely white dome of the shrine represent the purity and dignity of Latif. مزار کا خوبصورت سفید گنبد لطیف کی پاکیزگی اور وقار کو ظاہر کرتا ہے. Question number 16 ہے لاسٹ کوشچن ہے ہمارا. What do you know about the collection of Shah Abdul Latif's poem? What do you know about the collection of Shah Latif's poems? آپ شاہ عبد اللطیف کی نظموں کے مجموعے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آنسر ہے لطیف ڈیوورس کلیکٹڈ his poems, his poetries. لطیف کے عقیدت مندوں نے ان کی شاعری جمع کی. This collection is called شاج و رسالو. اس مجموعے کا نام شاج و رسالو ہے. His poetry expresses love, brotherhood, equality of man and pleasing God. ان کی شاعری میں محبت، بھائی چارے، مردوں کی برابری اور خدا کی خوشنودی کا اظہار ہوتا ہے. Moreover, it is simple and moving. مزید یہ کہ یہ آسان اور محترک ہے. The collection of Shah Latif's poetry is so valued that has been translated into many international languages. شاہ لطیف کی شاعری کا مجموعہ اس قدر قابل قدر ہے کہ کئی بین الاقوامی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو یہاں پر یہ ہمارے شاہ عبد اللطیف بٹائی چیپٹر کے کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. I will inshallah give all the answers of your comments. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.